شدید نفرت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے۔ میرے دل میں وہ کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکتی، اسے بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ وہ نیک سیرت لڑکی نہیں ہے، مگر یہ بات میں دادا جان کو کیسے سمجھاؤں؟ وہ کسی صورت یہ نکاح روکنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ شاویز بار بار سوچتا رہا۔ علیزے اس کے چچا کی بڑی بیٹی تھی، وہ ہمیشہ سے ہی اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن یہ ناپسندگی نفرت میں تب بدلی جب اس نے علیزے کو گل کھلاتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ علیزے اتنی ڈھیٹ تھی کہ پکڑے جانے پر بھی نہ ڈری نہ گھبرائی، بلکہ شاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، جا، جو میرا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے، کوئی بھی تیری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ شاویز نے جب یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ گھبرا کر بولی، خدا کا واسطہ شاویز، میرے سامنے یہ بات کر لی، لیکن آج کے بعد کسی اور کے سامنے علیزے کا نام نہ لینا۔ تم جانتے ہو تمہارے باپ کو اپنے بھائی اور ان کی بیٹیوں سے کتنی محبت ہے، وہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنیں گے۔ اور علیزے کی ماں، وہ تو بہت لڑاکا عورت ہے، وہ میری جان کو آ جائے گی۔ شاویز ماں کی وجہ سے خاموش ہو گیا، مگر دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ علیزے پر نظر رکھے گا۔ پھر ایک دن دادا جان نے اعلان کیا، تمہاری اور علیزے کی شادی طے کر دی گئی ہے، اگلے مہینے نکاح ہوگا اور رخصتی بھی۔ شاویز کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگ کر ماں کے پاس گیا، امی، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، نفرت کرتا ہوں اس سے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتی، وہ لڑکی میری بیوی بننے کے لائق نہیں۔ شہلا بیگم سر پکڑ کر رہ گئی۔ میں کیا کر سکتی ہوں شاویز؟ یہ تمہارے دادا کا فیصلہ ہے، اور تم جانتے ہو ان کے فیصلے کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ شاویز بے بس ہو گیا۔ پھر جب اس نے اپنے باپ کے سامنے علیزہ سے شادی سے انکار کیا اور ساری حقیقت بتائی، تو والد نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اپنے مقصد کو پانے کے لیے اتنا گر جاؤ گے۔ ایک لڑکی پر الزام لگاتے ہو، وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، میرے بھائی کا خون ہے، آئندہ اس کے خلاف زبان کھولی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ شاویز کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس لڑکی کی وجہ سے آج میرے باپ نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ بار بار قسم کھاتا، میں کسی صورت علیزے سے شادی نہیں کروں گا، لیکن جب والد نے اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی اور ماں نے دوپٹہ اس کے قدموں میں رکھ کر کہا، اس عمر میں مجھے رسوا مت کرو، تم نہیں جانتے اس انکار کی وجہ سے مجھے سارا خاندان دشمن بنا لے گا، لوگ یہی کہیں گے کہ میں نے تمہیں بھڑکایا ہے۔ ایسا نہ کرو بیٹا، جیسی بھی ہے اسے اپنا لو، شادی کے بعد تم جیسا چاہو گے وہ ویسی ہو جائے گی۔ شاویز مجبور ہو گیا۔ شادی کے دن جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا، سب لوگ خوشی سے بھرے بیٹھے تھے۔ شاویز دلہے کے لباس میں سب کو اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کے دل پر بوجھ تھا۔ میں علیزے سے جس قدر نفرت کرتا ہوں، کیا اسے بیوی مان پاؤں گا؟ لیکن جیسے ہی نکاح کے وقت دلہن کا نام حور پکارا گیا تو وہ چونک گیا۔ سامنے اس کے چچا ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، گویا التجا کر رہے ہوں کہ کچھ نہ کہے۔ شاویز نے چچا کی عزت کے لیے خاموشی سے دستخط کر دیے، مگر دل میں یہ سوال گونجتا رہا، یہ کیا ہو گیا؟ علیزے کہاں ہے؟ اور حور نے شادی کے لیے ہاں کیسے کر دی؟ حور اس سے 10 سال چھوٹی تھی، وہ ابھی انٹر کی طالبہ تھی، خواب بہت اونچے تھے، وہ اپنی ماں اور بہن کے برعکس پڑھ لکھ کر کمال حاصل کرنا چاہتی تھی۔ شادی کا تو ابھی کوئی ارادہ نہ تھا، ابھی چند دن پہلے تک شاویز اسے ٹیوشن پڑھاتا تھا، ایک چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اور اب وہ اس کی بیوی کے روپ میں بیٹھی تھی۔ شب عروسی کا کمرہ، حور خوف سے کانپ رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی وہ مجھے جان سے مار دے گا، پہلے ہی ہر وقت غصہ اس کی ناک پر رہتا ہے، اور آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو وہ سب کچھ مجھ پر ہی نکالے گا۔ وہ کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئی، بھاری لباس اور میک اپ سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اتنے میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ شاویز باہر غصے میں کھڑا تھا۔ حور، دروازہ کھولو ورنہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ حور کی آواز کانپنے لگی۔ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ لیکن دروازہ پھر سے زور سے بجا۔ مجبوراً وہ آہستہ قدموں سے باہر آئی۔ سامنے شاویز کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ لیے۔ اس نے حور کو بازو سے پکڑ کر کہا، تمہاری بہن کہاں گئی؟
کہ اس کے ساتھ بھاگی ہے، اور تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی کہ انکار کر دیتی؟ حور کے آنسو بہنے لگے۔ شاویز نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کے کھلے بال، خوبصورت چہرہ اور خوف سے بھیگی آنکھیں۔ ایک لمحے کو شاویز کا غصہ مدھم پڑ گیا۔ اسے لگا کہ حور واقعی بے قصور ہے۔ دل نے پہلی بار کہا یہ لڑکی اتنی بری نہیں جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ دوسری طرف علیزے اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس نے ماں کے سامنے کہا، میں علی سے محبت کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ ماں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ خبردار، دوبارہ ایسی بات زبان پر لائی تو تیرا باپ تجھے جان سے مار دے گا۔ یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ لیکن علیزے کے دل پر علی کا نام لکھا تھا۔ وہ اس کے لیے گھر والوں سے بغاوت کرنے پر تیار تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی محبت میں ڈوبتی گئی اور آخرکار علی کے ساتھ بھاگ نکلی۔ یوں ایک نکاح جو نفرت اور زبردستی سے شروع ہوا تھا، وہ شاویز اور حور کے لیے نئی آزمائش تھا۔ ایک طرف نفرت، غصہ اور ضد تھی، اور دوسری طرف خاموشی اور صبر۔ وہ علی سے کہنے لگی، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، مگر یہ کام میرے بس کا نہیں۔ میں اس لڑکے پر کیسے اعتبار کروں؟ علی کی ناراضگی اب علیزے کی جان لینے لگی تھی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ یہ سن کر علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پرانا کھلاڑی تھا، بہت اچھے سے جانتا تھا کہ کب اور کیسے لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانا ہے اور اس سے اپنی مرضی کی بات منوانی ہے۔ اگلے دن علیزے کالج یونیفارم میں ہی نکل گئی۔ کالج جانے کے بجائے وہ سیدھی علی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک وہاں شاویز اپنے ایک دوست کے ساتھ پہنچ گیا۔ شاویز نے پہلی نظر میں علیزے کو پہچانا نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خاندان کی کوئی لڑکی، اور وہ بھی چچا کی بیٹی، ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ اس کے دوست نے علیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آج کل کا ماحول دیکھو، لڑکیاں یونیفارم میں گھر سے کالج کا بہانہ بنا کر نکلتی ہیں اور باہر لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں۔ شاویز نے جب دھیان سے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ علیزے تھی۔ اسی لمحے علیزے کی نظر بھی شاویز پر پڑی۔ شاویز اپنے دوست کے سامنے اسے بے نقاب نہیں کر سکتا تھا، اور علیزے نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور فوراً وہاں سے نکل گئی۔ بعد میں شاویز نے اس سے سوال کیا تو وہ صاف مکر گئی، تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو، میں ایسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر شاویز کو یقین ہو گیا کہ وہ اچھی لڑکی نہیں۔ وہ ضرور ایسا گل کھلائے گی جسے خاندان کی عزت خاک میں ملے گی۔ جب علیزے کی شادی شاویز سے طے کر دی گئی تو وہ بار بار انکار کرتا رہا، لیکن علیزے کی ماں نہ تو اسے سمجھانے پر تیار تھی اور نہ ہی اپنے شوہر کو حقیقت بتانے پر راضی۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں شوہر غصے میں آ کر بیٹی کی جان نہ لے لے۔ علیزے اپنی ماں کی محبت میں چھپی ہوئی تھی، مگر پھر بھی ضد پر قائم تھی۔ اس نے علی کو روتے ہوئے کہا، گھر والے شادی روکنے پر تیار نہیں، بتاؤ میں کیا کروں؟ علی نے جواب دیا، میرے لیے بھی تمہارے بغیر جینا ناممکن ہے۔ تم اپنے گھر سے بھاگ آؤ، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ علیزے کے لیے فیصلہ بہت مشکل تھا۔ اس کی ماں اس پر سخت نگرانی رکھتی تھی، لیکن شادی کے دن جب وہ حور کو پالر لے کر گئی تو موقع پا کر علی کے ساتھ بھاگ نکلی۔ حور اپنی بہن کے ساتھ تھی، لیکن موبائل ہی میں مصروف رہی اور دھیان نہ رہا۔ جب کافی دیر تک علیزے واپس نہ آئی تو حور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے ماں کو سب کچھ بتایا۔ عزت بچانے کے لیے گھر والوں نے حور کا شاویز کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ادھر علیزے علی کے ساتھ اس کے فلیٹ پر جا پہنچی، مگر وہاں پہنچ کر اسے شدید دھچکا لگا۔ علی مخلص نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ لایا ہوا سارا زیور اور پیسہ لے کر غائب ہو گیا۔ علیزے خالی فلیٹ میں اکیلی رہ گئی۔ وہ زار و قطار رونے لگی۔ اسے ماں باپ کی یاد آنے لگی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے فیصلے نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ ادھر شاویز اور حور کے درمیان بھی تعلقات کڑوے تھے۔ شاویز اس کی طرف دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ حور بھی اداس رہتی، پڑھائی چھوٹ گئی تھی، سہیلیاں دور ہو گئی۔ جب اس نے دوبارہ پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو ساس نے طنزیہ کہا، ہم تمہیں گھر سے باہر کیسے جانے تھے؟ تمہاری بہن نے پڑھائی کے بہانے عاشقی کے کھیل کھیلے، ہمیں نہیں چاہیے کہ تم بھی وہی کرو۔ پھر آہستہ آہستہ شاویز اور حور کے تعلقات میں نرمی آنے لگی۔ ایک رات
بارش اور اندھیرے میں ہور خوف سے شاویز کے قریب آ گئی۔ وہ لمحہ دونوں کے رشتے کی بنیاد بن گیا۔ شاویز جو پہلے نفرت کرتا تھا، اب اس پر محبت نچھاور کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ ہور کے دل میں بھی اس کے لیے جذبات پیدا ہوئے۔ شاویز نے ہور کی پڑھائی کے حق میں دادا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ یوں ہور کو دوبارہ کالج جانے کی اجازت مل گئی۔ ادھر کچھ عرصے بعد خبر آئی کہ علیزے واپس آ گئی ہے۔ وہ جس لڑکے پر بھروسہ کر کے بھاگی تھی، وہی اسے دھوکہ دے گیا۔ اب وہ رسوا ہو کر ماں باپ کے گھر لوٹی، مگر خاندان والوں نے ان کے ساتھ میل جول ختم کر دیا۔ علیزے گھر میں قید سی رہنے لگی، ہر وقت چڑچڑی اور تلخ، حتیٰ کہ ایک دن باپ نے بھی سختی سے اسے ڈانٹ دیا۔ جو کچھ تم کر چکی ہو، اس کے بعد تمہیں سر اٹھا کر بات کرنے کا بھی حق نہیں۔ علیزے کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہی والد جو کبھی اس پر ہاتھ تک نہیں اٹھاتے تھے، آج اسے یوں جھڑک رہے تھے، مگر وہ کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ اب جب بھی وہ ہور کو شاویز کے ساتھ خوش دیکھتی تو آہ بھرتی، سوچتی کہ اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں تباہ کی اور اپنی خوشیاں بہن کی جھولی میں ڈال دی۔